شہر کی بلند ترین عمارت کے 35ویں فلور پر واقع خان امپائر کے ہیڈ آفس میں سکندر خان اپنے والد حیدر خان کے سامنے بیٹھا تھا۔ کمرہ جدید فن تعمیر کا شاہکار تھا۔ ایک طرف شیشے کی دیوار سے پورا شہر قدموں تلے بچھا محسوس ہوتا تھا، جبکہ دوسری طرف مہنگی پینٹنگز اور آبنوسی لکڑی کے میز حیدر خان کے روب اور دبدبے کی عکاسی کر رہے تھے۔ سکندر خان جو خود بھی وجاہت اور اعتماد میں اپنے باپ کا پرتو تھا، مہنگے اطالوی سوٹ میں ملبوس آنے والی عام میٹنگ کی فائلز پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ بابا، میں نے جرمن ڈیلیگیٹس کی تمام ڈیمانڈز کو ریویو کر لیا ہے۔ ہماری نئی مارکیٹنگ اسٹریٹجی بہترین ہے، لیکن مجھے لگتا ہے یہ پریزنٹیشن اویس کے بجائے مجھے خود دینی چاہیے۔ یہ ڈیل ہمارے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے، سکندر نے پورا اعتماد لہجے میں کہا۔ حیدر خان نے اپنی نظریں فائل سے اٹھا کر سامنے صوفے کے کونے میں سر جھکائے بیٹھی نقاب پوش وجود پر ڈالی۔ وہ لڑکی نورین جو پچھلے 3 ہفتوں سے اس دفتر کا حصہ تھی، مگر اس کی موجودگی کسی کو محسوس تک نہ ہوتی، وہ وہاں بیٹھی بھی ایک سائے کی مانند لگ رہی تھی۔ میٹنگ واقعی بہت اہم ہے سکندر، حیدر خان نے گہرا سانس لیا، اور اسی لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پریزنٹیشن کون دے گا۔ سکندر نے مسکرا کر فائل بند کی۔ بہترین، آپ نے اویس کو ہی فائنل کیا ہوگا، نہیں؟ حیدر خان کے لہجے میں حتمیت تھی۔ یہ پریزنٹیشن نورین دے گی۔ ایک لمحے کے لیے کمرے میں مکمل سناٹا چھا گیا۔ سکندر خان کو لگا جیسے اس نے غلط سنا۔ اس کا مسکراتا چہرہ سپاٹ ہوا اور پھر ناقابل یقین غصے سے سرخ پڑنے لگا۔ آپ نورین پر پریزنٹیشن دے گی؟ اس نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے تقریباً چیخ کر کہا۔ واٹ ڈیڈ یو سے؟ سیریسلی بابا، آپ کیوں میری بے عزتی کروانا چاہتے ہیں؟ اس کا باپ حیدر خان جس نے اسے اس جاب پر رکھا تھا، وہ دور کی گاؤں کی اس کی رشتہ دار تھی، پردے دار نورین۔ اسے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ سکندر کا بس چلتا وہ اسے پہلے دن ہی جاب سے نکال دیتا۔ یہ لڑکی اس کے ماڈرن ایلیٹ آفس کے ماحول میں ایک بدنما داغ کی طرح تھی۔ وہ جو خود یورپ سے پڑھ کر آیا تھا، اس کے نزدیک یہ نقاب پوش پینڈو لڑکیاں صرف گھروں میں بیٹھنے کے لیے بنی تھی، کارپوریٹ میٹنگز کے لیے نہیں۔ بابا، آپ جانتے ہیں اس میٹنگ میں کون آ رہا ہے؟ سکندر نے اپنی آواز دبا کر غصے پر قابو پانے کی کوشش کی۔ بڑے ملکوں سے لوگ آنے والے ہیں، جرمنی، UK کے انویسٹرز، اور آپ نورین کو ان کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے نفرت سے اس لڑکی کی طرف دیکھا جو ابھی تک بت بنی بیٹھی تھی۔ وہ لڑکی جو کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتی، وہ جو اپنی شکل چھپاتی ہے، وہ کیا پریزنٹیشن دے گی؟ وہ ہمارا مذاق بنوا دے گی۔ سکندر غصے میں مٹھی بھینچتا کھڑا ہو گیا۔ حیدر خان نے سرد لہجے میں کہا، سکندر، وہ پچھلے کئی دنوں سے اس پروجیکٹ پر کام کر رہی ہے، وہ مجھ سے زیادہ اس اسٹریٹجی کو سمجھتی ہے۔ وہ خاک سمجھتی ہوگی؟ سکندر پھنکارا۔ بابا، آپ اس کی ہمدردی میں کمپنی کا نقصان کر رہے ہیں۔ وہ ایک لوزر ہے، اس میں کانفیڈنس نام کی کوئی چیز نہیں۔ اس کی خاموشی اس کے ان کانفیڈنٹ ہونے کا ثبوت ہے۔ بس بہت ہو گیا، حیدر خان نے میز پر ہاتھ مارا۔ میں نے کہہ دیا ہے پریزنٹیشن نورین ہی دے گی، اور یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ حیدر خان غصے میں کمرے سے نکل گئے، لیکن سکندر خان کا غصہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا نورین کے سامنے جا کر رکا، جو باپ بیٹے کی اس لڑائی سے سہم کر کھڑی ہو چکی تھی۔ سکندر نے جھک کر زہریلے لہجے میں اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ اس کی آنکھوں میں شدید نفرت تھی۔ سنو، تم مجھے نہیں معلوم تم نے بابا کو کیا پٹی پڑھائی ہے، لیکن یہ خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ تم نے اگر پیر کے دن اس میٹنگ روم میں قدم بھی رکھا، اگر تم نے پریزنٹیشن دینے کی کوشش بھی کی، تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ سیدھا ہوا، اس کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھیں۔ آئی سوئر، میں تمہیں اسی وقت جاب سے نکال دوں گا، چاہے پھر مجھے بابا کو ہی کیوں نہ جواب دینا پڑے۔ گیٹ آؤٹ، وہ دہاڑا۔ اسے لگا تھا کہ یہ دھمکی سن کر وہ پینڈو لڑکی روتی ہوئی بھاگ جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ نورین جو اب تک خوفزدہ نظر آ رہی تھی، اس نے دھیرے سے اپنا سر اٹھایا۔ نقاب کے پیچھے سے اس کی صرف 2 آنکھیں نظر آ رہی تھیں، اور ان آنکھوں میں خوف کا شائبہ تک نہیں تھا۔ ان میں ایک عجیب سی ٹھنڈی چمک تھی۔ ایکسکیوز می سر، اس کی پرسکون صاف اور واضح آواز کمرے میں گونجی۔ سکندر جو مڑنے ہی والا تھا حیرت سے رکا۔ یہ آواز اس طبی سہمی لڑکی کی نہیں ہو سکتی تھی۔ حیدر صاحب نے کوئی قابلیت میرے اندر دیکھی ہے تو ہی مجھے یہ پریزنٹیشن سونپی ہے۔ اس کے لہجے میں ذرا بھی لرزش نہیں تھی۔ سکندر کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ اور میں انہیں نا امید نہیں ہونے دوں گی، یہ میرا وعدہ ہے ان سے۔ تم مجھے جواب دے رہی ہو؟ سکندر کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ میں صرف اپنے کام سے متعلق بات کر رہی ہوں سر، نورین نے اسے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اور آپ کا مجھے نوکری سے نکالنے کا فیصلہ میٹنگ سے پہلے یا بعد میں آپ کی مرضی پر منحصر ہے۔
لیکن پریزنٹیشن وہ تو میں ہی دوں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ سکون سے فائل اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھی۔ سکندر خان کو اپنی جگہ ساکت اور جامد چھوڑ کر جو اس نقاب پوش لڑکی کی اس غیر متوقع جرت پر یقین ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ سکندر خان نے کانفرنس روم کا دروازہ اتنے زور سے بند کیا کہ شیشہ تھر تھرا گیا۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ اپنے آفس میں واپس آیا اور اپنی قیمتی کرسی کو ٹھوکر مار کر گرا دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ وہ اپنے آپ سے کہہ رہا تھا۔ اس کا دماغ اس نقاب پوش لڑکی کے آخری جملے پر اٹکا ہوا تھا، پریزنٹیشن تو میں ہی دوں گی۔ اس کی انا جو خان امپائر کی طرح ہی بلند تھی آج بری طرح مچرو ہوئی تھی۔ ایک گاؤں کی لڑکی جسے وہ 2 ٹکے کی حیثیت نہیں دیتا تھا، جسے وہ اپنے باپ کی خیرات ملنے پر پلنے والی سمجھتا تھا، آج اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے چیلنج کر گئی۔ میں تمہیں برباد کر دوں گا نورین، تم نے غلط آدمی سے پنگا لیا ہے۔ وہ غصے میں فائلیں میز سے اٹھا کر فرش پر پھینکنے لگا۔ اسے اپنے باپ پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ کیوں لائے تھے وہ اس مصیبت کو اس گھر میں اور پھر دفتر میں؟ اس کا غصہ ٹھنڈا ہونے کے بجائے بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ جب وہ شام کو حویلی پہنچا تو اس کا موڈ بدترین تھا۔ حویلی کی شان و شوکت جو ہمیشہ اسے سکون دیتی تھی آج اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی، کیونکہ اسی حویلی کی چھت کے نیچے اس کی نفرت کا محور بھی موجود تھی۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس کی ماں خان صاحبہ عالیہ بیگم جو اپنی محفلوں میں شہر کے ایلیٹ کلاس کے لیے بغیر کسی سے بات کرنا گوارا نہیں کرتی تھی، آج لاؤنج کے صوفے پر نورین کے پاس بیٹھی تھی۔ نورین جو حسب معمول مکمل حجاب میں تھی سر جھکائے بیٹھی تھی اور عالیہ بیگم مسکرا کر اسے کچھ بتا رہی تھی۔ سکندر کو سامنے دیکھتے ہی عالیہ بیگم خوش دلی سے بولی، ارے سکندر آ گئے بیٹا، آؤ، میں اور نورین کل کی میٹنگ کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے۔ سکندر نے اپنی انا کو نظر انداز کیا اور نفرت بھری نگاہوں سے نورین کو گھورا۔ تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ تم ملازم ہو اس گھر کی یا آفس کی؟ اس کے زہریلے لہجے پر عالیہ بیگم چونک گئی۔ سکندر یہ کیسا لہجہ ہے؟ وہ تمہارے بابا کے دوست کی بیٹی ہے، ہماری مہمان ہے۔ مہمان؟ سکندر طنزیہ ہنسا۔ وہ مہمان جو اب گھر کے بعد دفتر پر بھی قبضہ کرنا چاہتی ہے؟ نورین جو اس کے آتے ہی کھڑی ہو گئی، خاموشی سے کھڑی تھی لیکن اس کے ہاتھ مضبوطی سے بند تھے۔ ماما آپ اس سے دور رہا کریں، سکندر نے اپنی ماں سے کہا۔ آپ نہیں جانتی یہ کتنی شاطر ہے، اس نے بابا کو اپنی باتوں میں پھنسا لیا ہے، لیکن میں اس کی اصلیت جانتا ہوں۔ بس کر دو سکندر، عالیہ بیگم نے سختی کہا۔ حیدر نے مجھے سب بتایا، وہ لڑکی قابل ہے، اسی لیے اسے موقع مل رہا ہے، تمہیں اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ حوصلہ افزائی؟ سکندر چیخا، اس پینڈو لڑکی کی جو ٹھیک سے بات کرنا بھی نہیں جانتی، یہ میری کمپنی کو ڈبو دے گی۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کل کیا ہونے والا ہے؟ میرے باپ کی اس خان امپائر کی عزت داؤ پر لگی ہے، اور وہ بھی اس کی وجہ سے۔ اس نے نورین کی طرف انگلی اٹھائی۔ سکندر صاحب، اس بار نورین کی آواز آئی، پرسکون مگر چٹان کی طرح مضبوط۔ عزت قابلیت سے بنتی ہے، کھوکھلے غرور سے نہیں۔ سکندر جب اپنی ماں پر غصہ نکال رہا تھا، اس کی اس غیر متوقع وار پر تل ملا اٹھا۔ تم نے پھر زبان کھولی؟ اس کی طرف بڑھا۔ لگتا ہے تمہیں میری صبح والی دھمکی سمجھ نہیں آئی۔ عالیہ بیگم گھبرا کر ان کے بیچ میں آ گئی۔ سکندر ہوش کرو، وہ لڑکی ہے تبھی تو اتنا برداشت کر رہا ہوں۔ سکندر نے اپنی ماں کو راستے سے ہٹایا اور نورین کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آخری بار کہہ رہا ہوں، کل اگر تم میٹنگ روم کے آس پاس بھی نظر آئیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نورین نے ایک لمحے کے لیے اپنی پلکیں اٹھائیں۔ نقاب کے پیچھے سے اس کی آنکھوں میں خوف نہیں، ایک عجیب سی مایوسی اور پھر ایک اٹل فیصلہ تھا۔ میں حیدر انکل کا بھروسہ نہیں توڑوں گی، اس نے آہستہ سے کہا، اور آپ کی دھمکیوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں کل پریزنٹیشن دوں گی۔ تم دو گی؟ سکندر ہنسا۔ ٹھیک ہے، تم آؤ گی، تم سٹیج پر بھی کھڑی ہوگی، لیکن تم پریزنٹیشن نہیں دے پاؤ گی، اور یہ میرا وعدہ ہے۔ نورین نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ تو کل ہی پتہ چلے گا۔ وہ عالیہ بیگم کی طرف مڑی۔ آنٹی مجھے اجازت دیں، مجھے کچھ تیاری کرنی ہے، اور وہ سکون سے وہاں سے چلی گئی جسے سکندر خان وہاں موجود ہی نہ ہو۔ سکندر خان مٹھیاں بھینچتا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ تیاری کر لو نورین، جتنی کر سکتی ہو، کیونکہ کل تمہاری زندگی کی سب سے بڑی ذلت کا دن ہوگا۔ وہ وہیں لاؤنج میں کھڑا رہا اور اس کا اپنا فون نکالا۔ اویس، اسے اپنے سب سے قابل اعتماد مینیجر کو کال ملائی۔ کل کی پریزنٹیشن کی فائنل جو اس لڑکی نے بنائی ہے مجھے ابھی ای میل کرو۔ جی سر، لیکن کوئی لیکن نہیں۔ اور ایک کام اور۔ سکندر کی آواز کسی برفیلے طوفان کی طرح سرد تھی۔ کل صبح میٹنگ سے ٹھیک 5 منٹ پہلے کانفرنس روم کا مین پروجیکٹر، آڈیو سسٹم
اور بیک اپ سیٹ اپ تینوں فیل ہو جانے چاہیے۔ مجھے کوئی تکنیکی خرابی چاہیے اور وہ ایسی ہو کہ آدھے گھنٹے سے پہلے ٹھیک نہ ہو سکے۔ فون کو دوسری طرف مکمل خاموشی چھا گئی۔ سمجھے تم؟ سکندر دھاڑا۔ جی سر، ہو جائے گا۔ سکندر نے کال کاٹ دی اور اس کے لبوں پر ایک شفاف مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ دیکھتے ہیں مس نورین، جب تمہارے سامنے بلیک سکرین ہوگی اور جرمن ڈیلیگیٹس تمہیں گھور رہے ہوں گے تب تمہارا یہ کانفیڈنس کہاں جاتا ہے؟ رات کے 2 بج رہے تھے اور حویلی کے پرتعیش کمرے میں نورین جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے اسٹڈی ٹیبل پر لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا جس کی اسکرین پر پروجیکٹ فونیکس اے نیو ڈان آف خان امپائرز کے عنوان والی پریزنٹیشن کا آخری سلائیڈ روشن تھا۔ اس نے ہفتوں کی محنت، بے خواب راتیں اور لائبریری میں گزارے گھنٹے اسے ایک فائل میں سمو دیے۔ یہ صرف نوکری کا سوال نہیں تھا، یہ اس کے اصولوں کا، اس کے حجاب کا اور اس کی قابلیت کا امتحان تھا جو سکندر خان جیسے لوگ ہر روز لیتے تھے۔ آئی سویر، میں تمہیں جاب سے نکلوا دوں گا۔ سکندر خان کے زہریلے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اسے سکندر کی آنکھوں میں اپنے لیے شدید نفرت کا اندازہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ شخص اپنی انا کی تسکین کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل گھبرایا۔ وہ یہاں اکیلی تھی، بابا گاؤں میں تھے اور حیدر انکل جو اس پر بھروسہ کرتے تھے وہ اپنے بیٹے کے اصل چہرے سے واقف نہیں تھے۔ نورین نے گہرا سانس لیا۔ وہ کمزور نہیں پڑ سکتی تھی۔ اس نے اپنے والد کو فون کرنے کے لیے موبائل اٹھایا، پھر رک گئی۔ وہ انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے اسے بھروسے کے ساتھ یہاں بھیجا تھا۔ نہیں بابا، اس نے خود سے سرگوشی کی، آپ کی بیٹی اتنی کمزور نہیں، میں انکل کا بھروسہ نہیں ٹوٹنے دوں گی۔ اسے اچانک خیال آیا، سکندر خان نے کہا تھا اسے پریزنٹیشن دینے نہیں دے گا۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ کیا وہ اسے کمرے میں بند کر دے گا یا سب کے سامنے اس کی بے عزتی کرے گا؟ اس کی نظر لیپ ٹاپ پر پڑی، یا وہ اس کے کام کو ہی سبوتاژ کر دے گا۔ ایک سرد لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ سکندر خان کمپنی کا مالک تھا، اس کے لیے IT سسٹم تک رسائی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ نورین نے فوراً اپنا بیگ ٹٹولا اور ایک چھوٹی سی سیاہ USB ڈرائیو نکالی۔ اس نے جلدی سے پریزنٹیشن کی فائل کاپی اس میں منتقل کی، پھر مزید احتیاط کے طور پر اس نے وہی فائل اپنی ذاتی ای میل ID پر بھیج دی جس کا عنوان ایمرجنسی بیک اپ رکھا۔ وہ دنیا کو جانتی تھی، اسے سکھایا گیا تھا کہ بھروسہ صرف اللہ پر اور اپنی تیاری پر کرنا چاہیے۔ اس نے USB کو احتیاط سے اپنے حجاب کے اندرونی حصے میں بنے ہوئے ایک چھوٹے سے پاکٹ میں چھپا لیا اور لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ دوسری طرف حویلی کے مغربی حصے میں سکندر خان اپنے عالی شان کمرے میں ہاتھ میں وسکی کا گلاس لیے ٹہل رہا تھا۔ اس کے لیپ ٹاپ پر وہی پریزنٹیشن کھلی تھی جو اس نے اویس سے منگوائی تھی۔ اس نے فائل کو حقارت سے کھولا، یہ سوچ کر کہ وہ غلطیوں، ناقص انگریزی اور گاؤں کی سطح کی سوچ کا ایک مجموعہ دیکھے گا۔ اسے کل صبح میٹنگ سے پہلے اپنے باپ کو دکھا کر ثبوت پیش کرنا چاہتا تھا کہ اس کا فیصلہ کتنا غلط تھا، لیکن جیسے جیسے وہ سلائیڈز آگے بڑھاتا گیا اس کے چہرے پر چھائی طنزیہ مسکراہٹ حیرت میں اور پھر غصے میں بدل گئی۔ یہ پریزنٹیشن ناقص نہیں تھی، یہ شاندار تھی۔ مارکیٹ کا تجزیہ اتنا گہرا تھا کہ اس کی اپنی ٹیم بھی وہاں تک نہیں پہنچی تھی۔ یہ کسی طالب علم کا نہیں بلکہ کسی منجھے ہوئے پروفیشنل کا کام تھا۔ ناممکن، وہ دھاڑا، جس نے خود نہیں بنایا، ہو سکتا ہے ضرور اس نے یہ کسی سے چوری کیا ہے۔ ایک سرد شفاف غصہ اس کے وجود پر چھا گیا۔ اگر اس لڑکی نے یہ پریزنٹیشن دے دی تو وہ نہ صرف کامیاب ہوگی بلکہ وہ جرمن ڈیلیگیٹس کی نظروں میں ہیروئن بن جائے گی۔ اس کا باپ درست ثابت ہو جائے گا اور وہ سکندر خان ایک احمق لگے گا۔ اس نے اویس کو دوبارہ کال ملائی۔ اویس، پلان میں کوئی تبدیلی تو نہیں؟ اس نے برف جیسے سرد لہجے میں پوچھا۔ نہیں سر، اویس کی گھبرائی ہوئی آواز آئی۔ صبح ٹھیک 10:05 پر مین کانفرنس روم کا سرور کریش ہو جائے گا۔ پروجیکٹر، آڈیو سسٹم، بیک اپ سکرین، سب کچھ بند ہو جائے گا۔ IT والے 40 منٹ سے پہلے اسے ٹھیک نہیں کر پائیں گے، یہ گارنٹی ہے۔ بہت اچھا۔ سکندر نے لبوں پر ایک ظالمانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جب وہ فائل نقاب پوش لڑکی اندھیرے کمرے میں ایک خالی سکرین کے سامنے کھڑی ہوگی اور جرمن انویسٹر اسے گھور رہے ہوں گے تب اس کا یہ کانفیڈنس کہاں جاتا ہے؟ سر، لیکن حیدر صاحب، بابا تکنیکی خرابی پر غصہ کریں گے، مجھ پر نہیں، اور جب تک سسٹم بحال ہوگا بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ میں خود پریزنٹیشن سنبھال لوں گا، فائل میرے پاس ہے، میں ہی دن بچاؤں گا۔ اس نے کال کاٹ دی۔ اسے اپنی جیت یقینی نظر آ رہی تھی۔ اس لڑکی کو کل سب کے سامنے ذلیل و رسوا کر دے گا۔ تیاری کر لو نورین، اس نے اپنے عکس سے کہا۔ کل تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا خان امپائر میں۔ اگلی صبح خان امپائر کی تقدیر کا دن تھا۔
حویلی میں ناشتے کی میز پر تناؤ واضح تھا۔ حیدر خان بار بار اپنی گھڑی دیکھ رہے تھے اور کافی کے خالی کپ کو گھور رہے تھے۔ نورین حسب معمول اپنے حجاب میں ملبوس خاموشی سے ناشتہ کر رہی تھی۔ اس کا ظاہری سکون حیدر خان کی بے چینی کو مزید بڑھا رہا تھا۔ نورین بیٹا تم تیار ہو؟ حیدر خان نے آخر کار پوچھا۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، بس اپنا بہترین دینا۔ نورین نے سر اٹھا کر انکل کو دیکھا۔ جی انکل، انشاءاللہ میں آپ کا بھروسہ نہیں توڑوں گی۔ اسی لمحے سکندر خان لاؤنج میں داخل ہوا۔ وہ ایک مہنگے چارکول گرے سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس کے چہرے پر رات والی شفاف مسکراہٹ تھی۔ وہ مکمل طور پر پر اعتماد لگ رہا تھا، جیسے آج کے دن وہ پہلے ہی جیت چکا ہو۔ صبح بخیر بابا، اس نے کرسی کھینچتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں نورین پر جمی تھی۔ امید ہے ہماری آج کی شاہکار پیشکار نے اچھی نیند لی ہوگی۔ نورین نے سکون سے جواب دیا، الحمدللہ سر، میں آج کی مجلس کے لیے مکمل طور پر تیار ہوں۔ اوہ تیاری؟ سکندر نے طنزیہ انداز میں کافی کا کپ اٹھایا۔ تیاری تو میں نے بھی بہت کی ہے، آخر خان امپائر کی ساکھ کا سوال ہے۔ اس نے ساکھ پر خاص زور دیا۔ حیدر خان نے اسے گھورا، سکندر آج کے دن کوئی تماشا مت کرنا، ہم سب ایک ٹیم ہیں۔ بالکل بابا، ایک ٹیم، سکندر مسکرایا۔ چلیں، ہمیں جرمن مہمانوں کو انتظار نہیں کروانا چاہیے۔ کانفرنس روم میں صبح کے ٹھیک 9:55 پر تمام لوگ جمع ہو چکے تھے۔ جرمن ڈیلیگیٹس، کمپنی کے اعلیٰ عہدیداران، حیدر خان اور سکندر خان جو میز کی سربراہی میں بیٹھا تھا۔ سکندر نے آخری بار اپنے مینیجر اویس کو دیکھا جو آئی ٹی ڈیسک کے پاس کھڑا تھا۔ اویس نے تقریباً ناقابل دید انداز میں سر ہلایا۔ منصوبہ تیار تھا۔ ٹھیک 10:05 پر جیسے ہی نورین سب سے اہم مالیاتی سلائیڈ پر پہنچے گی، مرکزی سرور کریش کر دیا جائے گا۔ سکندر نے سوچا، بہترین، سب کو یہی لگے گا کہ اس پینڈو کی فائل میں کوئی خرابی تھی جس نے سارا نظام تباہ کر دیا۔ ٹھیک 10 بجے حیدر خان اپنی نشست سے اٹھے۔ خواتین و حضرات، ہمارے معزز مہمانوں، اور آج ہم آپ کے سامنے پروجیکٹ فینکس پیش کرنے جا رہے ہیں، اور اس پریزنٹیشن کے لیے میں اپنی نئی اسٹریٹجک اینالسٹ مس نورین کو دعوت دیتا ہوں۔ سب کی نظریں اس نقاب پوش لڑکی پر مرکوز ہو گئیں جو سکون سے چلتی ہوئی پوڈیم تک آئی۔ سکندر اپنی کرسی پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک واضح طنز تھا۔ وہ اس لڑکی کے لڑکھڑانے، ٹوٹی پھوٹی زبان بولنے اور پھر گھبرا کر رونے کا منظر دیکھنے کے لیے بے تاب تھا۔ نورین نے اپنا لیپ ٹاپ سسٹم سے منسلک کیا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ محترم شمٹ صاحب، معزز مہمانان گرامی اور اراکین بورڈ، صبح بخیر۔ پہلے ہی جملے سے کمرے میں موجود ہر شخص چونک گیا۔ آواز صاف، واضح اور ایسے شاندار اعتماد اور لہجے کے ساتھ تھی کہ کسی کو توقع نہ تھی۔ یہ کسی گاؤں کی لڑکی کی نہیں بلکہ کسی اعلیٰ تربیت یافتہ پیشہ ور کی آواز تھی۔ سکندر جو مسکرا رہا تھا اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ نورین نے پہلی سلائیڈ کلک کی۔ میرا نام نورین ہے اور میرے لیے یہ ایک اعزاز کی بات ہے کہ میں آپ کے سامنے منصوبہ انقا پیش کروں۔ مارکیٹ کا موجودہ تجزیہ پائیدار ترقی کے شعبے میں ایک اہم خلا کو ظاہر کرتا ہے، ایک ایسا خلا جسے پر کرنے کے لیے خان امپائر منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ وہ پر اعتماد تھی۔ اس کے دلائل تیز اور واضح تھے۔ وہ کسی لکھی ہوئی اسکرپٹ سے نہیں پڑھ رہی تھی بلکہ ہر ڈیٹا پوائنٹ اس کے ذہن میں نقش تھا۔ حیدر خان کی آنکھوں میں فخر کی چمک ابھری جو انہوں نے اپنے بیٹے سے چھپانے کی کوشش کی۔ گھڑی پر 10:04 ہوئے۔ نورین اگلی سلائیڈ پر جانے لگی۔ اب ہم سب سے اہم حصے کی طرف آتے ہیں، اگلے 5 سالوں کے مالی تخمینے۔ سکندر کے چہرے پر دوبارہ شفاف مسکراہٹ لوٹ آئی۔ یہاں ہوتا ہے تمہارا کھیل ختم۔ جیسے ہی نورین نے اگلا بٹن دبایا، 10:05 اچانک مرکزی پروجیکٹر کی اسکرین پر جھرجھری آئی۔ اسپیکر سے ایک کان پھاڑ دینے والی جامد آواز آئی اور پھر مکمل اندھیرا۔ پروجیکٹر بند ہوا، آڈیو سسٹم خاموش اور کمرے میں موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ جرمن ڈیلیگیٹس نے ناگواری سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ حیدر خان گھبرا کر کھڑے ہو گئے۔ یہ کیا ہوا؟ سکندر، آئی ٹی کو کال کرو۔ سکندر نے فوراً چہرے پر تشویش کے تاثرات سجائے۔ اوہ خدایا، لگتا ہے کوئی بڑا تکنیکی مسئلہ ہو گیا۔ اویس، جلدی آئی ٹی کو بلاؤ۔ اس نے نورین کی طرف ہمدردی کا جھوٹا دکھاوا کرتے ہوئے دیکھا۔ افسوس مس نورین، این اہم موڑ پر وہ کھڑا ہونے ہی والا تھا تاکہ اعلان کر سکے کہ فکر نہ کریں، میں پریزنٹیشن خود سنبھال لوں گا، لیکن نورین نہ گھبرائی نہ اپنی جگہ سے ہلی۔ اس نے سکون سے اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے پوڈیم پر لگے مردہ سسٹم سے اپنے لیپ ٹاپ کی تار نکالی۔ پھر اس سے پہلے کہ سکندر ایک اور لفظ بولتا، وہ پوڈیم سے ہٹ کر میز کے مرکز میں براہ راست جرمن وفد کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ ہرش شمٹ کے سربراہ۔ ہرش شمٹ لیپ ٹاپ کھولا اور اسے ان کی طرف گھما دیا۔
اس کی آواز اب بغیر مائکرو فون کے اس خاموش کمرے میں پہلے سے زیادہ مضبوطی سے گونجی۔ حضرات براہ کرم اس معمولی تکنیکی خرابی کو ہماری پیشرفت میں رکاوٹ نہ بننے دیں۔ سب سے اہم معلومات یہیں موجود ہیں۔ سکندر یہ دیکھ کر اس کا منصوبہ ناکام ہو گیا غصے سے کھڑا ہوا۔ مس نورین، یہ انتہائی غیر پیشہ ورانہ حرکت ہے۔ ہم IT کا انتظار کریں گے اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتا۔ ہرشمٹ نے اپنا ہاتھ اٹھا کر سکندر کو خاموش کروا دیا۔ نہیں، جرمن لہجے والی آواز گونجی۔ آپ جاری رکھیں مس نورین، میری دلچسپی اب اس میں بڑھ گئی ہے۔ آپ کا لیپ ٹاپ بالکل ٹھیک ہے۔ نورین نے ایک لمحے کے لیے پلٹ کر سکندر کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ چیلنج تھا جس کے سکندر کو کبھی توقع نہیں تھی۔ سکندر خان اپنی کرسی پر بے جان بت کی طرح بیٹھا تھا۔ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ اس کا منصوبہ اس کا اتنا یقین وار نہ صرف ناکام ہوا تھا بلکہ الٹا اسی کے گلے پڑ گیا تھا۔ تکنیکی خرابی اب ایک معمولی رکاوٹ لگ رہی تھی اور نورین اس رکاوٹ کو پھلانگ کر پہلے سے زیادہ مضبوطی سے ابھری تھی۔ ہرشمٹ نے اپنی اینک درست کی۔ مس نورین، یہ اعداد و شمار بہت متاثر کن ہے لیکن کچھ منفرد بھی ہیں۔ آپ نے خام مال کی قیمتوں میں ممکنہ اضافے کے خطرے کو کیسے سنبھالا ہے؟ اس سے پہلے کہ نورین جواب دیتی، سکندر نے موقع غنیمت جانا۔ یہ اس کا موقع تھا کہ وہ اسے سب کے سامنے کم علم ثابت کرے۔ ایک بہترین سوال، ہرشمٹ، سکندر نے میز پر جھکتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں مصنوعی تشویش تھی۔ مس نورین، مجھے یقین ہے کہ آپ ہمارے مرکزی خطرات کے تجزیے سے واقف ہوں گی۔ یہ ماڈل ان خطرات کو نظر انداز کر رہا ہے۔ نورین نے ایک لمحے کے لیے بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ اس کی تمام تر توجہ جرمن وفد پر تھی۔ جناب سکندر صاحب، جس خطرے کا ذکر کر رہے ہیں وہ غالباً خام مال کی درآمد سے متعلق ہے۔ اس نے لیپ ٹاپ پر ہر چند بٹن دبائے اور ایک نئی انتہائی پیچیدہ گراف والی سلائیڈ کھولی۔ اگر آپ میری پریزنٹیشن کے 32ویں صفحے پر نظر ڈالیں جو میں اب آپ کو دکھا رہی ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ ہم نے اس خطرے سے نمٹنے کے لیے پہلے ہی 3 درجاتی ہنگامی منصوبہ تیار کیا ہے۔ اس نے وضاحت کی، پہلا درجہ مقامی سپلائرز کے ساتھ طویل المدتی معاہدے، دوسرا درجہ متبادل خام مال پر تحقیق اور تیسرا درجہ قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے خلاف ہیجنگ فنڈ۔ مختصراً آپ کا سرمایہ ہر طرح سے محفوظ ہے۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ ہرشمٹ نے سکندر کی طرف دیکھا اور پھر واپس نورین کی طرف۔ اس کے چہرے پر متاثر ہونے کے واضح تاثرات تھے۔ غیر معمولی، اس نے آہستہ سے کہا۔ یہ میرے اگلے سوال کا جواب بھی دے دیتا ہے۔ حیدر خان جو اب تک سانس روکے بیٹھے تھے فخر سے مسکرائے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک تنبیہی نظر سے دیکھا جس کا مطلب تھا اب مزید مداخلت مت کرنا۔ سکندر کا چہرہ ذلت اور غصے سے بگڑ گیا۔ یہ لڑکی نہ صرف تیار تھی بلکہ وہ اس سے 2 قدم آگے تھی۔ اس نے اس کے ہر ممکنہ حملے کا اندازہ لگا لیا تھا۔ اس نے اپنے مینیجر اویس کی طرف دیکھا جو دیوار کے ساتھ کھڑا پسینے میں شرابور تھا اور نظریں چرا رہا تھا۔ یہ ناممکن ہے، سکندر نے اپنے ذہن میں سوچا۔ اتنی تفصیل میں کیسے جا سکتی ہے؟ یہ میری ٹیم کا کام تھا، اس نے ضرور۔ اچانک ایک خیال بجلی بن کر اس کے ذہن میں کوندا۔ اس نے یہ آئیڈیا چوری کیا ہے۔ اسے یقین ہو گیا تھا یہ پینڈو لڑکی اتنی ذہین نہیں ہو سکتی۔ اس نے ضرور اس کے اصل پروجیکٹ کی فائل چرائی ہے اور اسے اپنے نام سے پیش کر دیا۔ ہاں، یہی واحد وضاحت تھی۔ اس کا تکنیکی خرابی کا منصوبہ اس لیے ناکام ہوا کیونکہ یہ لڑکی اس سے بھی بڑی چور تھی۔ اب اسے ایک نیا راستہ مل گیا تھا۔ وہ اسے تکنیکی بنیادوں پر نہیں بلکہ اخلاقی بنیادوں پر گرائے گا۔ نورین اپنی پریزنٹیشن کے آخری حصے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اور اب حضرات، منصوبہ انقا کا وہ حصہ جو ہمیں یقین ہے کہ اس صنعت میں انقلاب برپا کر دے گا، ہماری نئی تخلیقی مارکیٹنگ کی حکمت عملی۔ وہ سلائیڈ جس میں اس منصوبے کا اصل نچوڑ تھا، وہ راز جو خان امپائر کو مارکیٹ کا بےتاج بادشاہ بنا سکتا تھا۔ سکندر کے لیے یہ لمحہ فیصلہ کن تھا۔ اگر اس نے یہ سلائیڈ دکھا دی تو کھیل ختم ہو جائے گا۔ جرمن یہ ڈیل فوراً سائن کر دیں گے اور یہ لڑکی ہیرو بن جائے گی۔ رکو، سکندر اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے پوری طاقت سے چیخا۔ اس کی آواز کانفرنس روم میں توپ کی طرح گونجی۔ سب چونک کر اس کی طرف مڑے۔ جرمن وفد، حیدر خان اور خود نورین جس کی انگلی لیپ ٹاپ کے بٹن پر جمی رہ گئی۔ سکندر خان کا چہرہ غصے سے سرخ اور اس کی آنکھوں میں ایک جنونی چمک تھی۔ اس نے نورین کی طرف انگلی اٹھائی۔ یہ پریزنٹیشن یہیں روک دو، اس نے حکم دیا۔ یہ فراڈ، یہ دھوکہ ہے، یہ لڑکی ایک چور ہے۔ چور؟ یہ ایک لفظ نہیں تھا، یہ ایک دھماکہ تھا جو خان امپائر کے کانفرنس روم میں گونجا۔ جرمن وفد کا سربراہ ہرشمٹ جو ایک لمحہ پہلے نورین کی قابلیت پر متاثر نظر آ رہا تھا، اس نے الجھن اور سخت ناگواری سے سکندر کی طرف دیکھا۔ کمپنی کے باقی عہدیداران یوں ساکت ہو گئے جیسے ان پر بجلی گر گئی ہو۔ سب سے پہلا جھٹکا حیدر خان کو لگا۔ اس کا چہرہ شرمندگی اور غصے سے سرخ ہو گیا۔ سکندر، وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے دھاڑے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ بیٹھ جاؤ فوراً۔ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟
ہمارے معزز مہمانوں کے سامنے۔ سکندر نے اپنے باپ کے غصے کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ اس کی تمام تر توجہ ہرشمٹ پر مرکوز تھی۔ اس کے چہرے پر ایک ایسا اعتماد تھا جیسے اس نے رنگے ہاتھوں چور پکڑ لیا ہو۔ جناب شمٹ، میں اس خلل کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں آپ کو اپنے معزز سرمایہ کاروں کو دھوکے میں نہیں رکھ سکتا۔ اس نے نورین کی طرف انگلی اٹھائے رکھی۔ یہ منصوبہ، یہ تمام اعداد و شمار، یہ محترمہ نورین کا کام نہیں۔ ہرشمٹ نے اپنی اینک اتاری اور میز پر رکھی۔ اس کا پیشہ ورانہ رویہ اب سرد موہری میں بدل چکا تھا۔ مسٹر خان، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ایک بہت سنگین الزام ہے۔ میں الزام نہیں لگا رہا، میں حقیقت بتا رہا ہوں۔ سکندر طنزیہ انداز میں مسکرا۔ یہ منصوبہ انقا، یہ مارکیٹنگ کی حکمت عملی، یہ سب میری کور ٹیم پیچھے 6 ماہ سے تیار کر رہی تھی۔ یہ لڑکی تو صرف 3 ہفتے پہلے اس کمپنی میں آئی ہے۔ اس نے میرے مرکزی سسٹم تک رسائی حاصل کی، یہ فائل چرائی اور آج اس پر اپنا نام لگا کر آپ سب کو پیش کر دیا۔ یہ الزام اتنا سنگین تھا کہ حیدر خان بھی ایک لمحے کے لیے لرز گئے۔ وہ نورین پر بھروسہ کرتے تھے، لیکن سکندر ان کا بیٹا تھا اور وہ اتنی بڑی بات اتنے ثبوت کے بغیر بین الاقوامی کلائنٹس کے سامنے نہیں کہہ سکتا تھا۔ سکندر، حیدر خان نے دبی آواز میں کہا، تم جانتے ہو اس الزام کا نتیجہ کیا ہوگا؟ میں جانتا ہوں بابا، سکندر نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور میں اسے ثابت کر سکتا ہوں۔ آپ تک نورین جو اس حملے کا مرکز تھی خاموش کھڑی تھی۔ نقاب کے پیچھے اس کا چہرہ کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں جو پہلے پورا اعتماد تھی اب ایک سرد غصہ تیر رہا تھا۔ اس نے سکون سے ہرشمٹ کو مخاطب کیا، جناب شمٹ، جناب سکندر صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سراسر جھوٹ ہے۔ یہ منصوبہ میری محنت ہے، میری تحقیق ہے۔ جھوٹ؟ سکندر قہقہہ لگا کر ہنسا۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ تم نے بنایا ہے؟ میں بھی اپنی ٹیم کو بلاتا ہوں، وہ ایک ایک سلائیڈ کی تصدیق کریں گے، یہ ان کا کام ہے۔ نورین کی آواز چٹان کی طرح مضبوط تھی۔ ثبوت کی ضرورت آپ کو ہے سر، کیونکہ الزام آپ نے لگایا ہے۔ آپ ثابت کریں کہ یہ میرا کام نہیں ہے، میں خوشی سے کروں گا۔ سکندر نے اپنے فتح مند ہونے کا اعلان کیا۔ اسے اسی لمحے کا انتظار تھا۔ اویس، اس نے دروازے پر کھڑے اس نے مینیجر کو پکارا۔ اویس جو پہلے ہی تکنیکی خرابی کی ناکامی پر گھبرایا ہوا تھا، بھاگتا ہوا اندر آیا۔ جی سر، میرے دفتر میں میری میز کی دائیں دراز میں منصوبہ انقا کے نام سے ایک نیلے رنگ کی فائل پڑی ہے، وہ فائل اور سے منسلک USB فوراً یہاں لے آؤ۔ سکندر نے حکم دیا اور پھر وہ فاتحانہ انداز میں جرمن وفد کی طرف مڑا۔ حضرات، صرف 5 منٹ، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ابھی ہو جائے گا۔ آپ خود دیکھیں گے کہ اصل منصوبہ کیا تھا اور اس لڑکی نے اس میں سے کتنا مواد چوری کیا۔ حیدر خان نے مداخلت کرنے کی کوشش کی۔ سکندر، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، ہم اسے بعد میں نہیں۔ حیدر صاحب، ہرشمٹ نے انہیں سختی سے ٹوک دیا، ہمیں یہ ابھی جاننا ہے۔ اگر منصوبے کی ملکیت ہی متنازع ہے تو ہم کسی معاہدے پر بات چیت کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم انتظار کریں گے۔ سکندر خان اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے لبوں پر وہ مسکراہٹ تھی جو اس کے باپ کے چہرے سے فخر چھین چکی تھی۔ نورین وہیں کھڑی رہی، اکیلی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ سکندر خان محض اسے ذلیل نہیں کرنا چاہتا، وہ اسے مکمل طور پر تباہ کرنے پر تلا ہے۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس نیلی فائل میں کیا ہے۔ کمرے پر ایسا سناٹا طاری تھا کہ گھڑی کی سوئیوں کی ٹک ٹک بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ اویس کے جانے کے بعد وقت جیسے تھم گیا۔ حیدر خان کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ ان کی کمپنی کی ساکھ، ان کی برسوں کی محنت ان کے اپنے بیٹے کے ہاتھوں تار تار ہو رہی تھی۔ سکندر، خدا کے لیے بس کرو، وہ بمشکل بول پائے۔ سکندر نے ان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ کوئی شرمندگی تھی نہ پچھتاوا۔ بابا، آپ اس لڑکی کی محبت میں اندھے ہو چکے ہیں۔ میں آج اس کمپنی کو بچا رہا ہوں۔ کمپنی کو بچا رہے ہو یا اپنی انا کو؟ یہ آواز نورین کی تھی۔ سکندر غصے سے اس کی طرف مڑا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے کی؟ تمہاری چوری پکڑی گئی ہو اور تم اب بھی زبان درازی کر رہی ہو۔ چوری میں نے نہیں کی جناب سکندر، نورین نے سکون سے کہا، مگر اس کی آواز میں ایسی کاٹ تھی کہ سکندر ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا۔ اور یہ بات آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ کیا مطلب؟ حیدر خان نے الجھ کر دونوں کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کہ سکندر جواب دیتا، اویس ہانپتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک نیلی فائل اور ایک چھوٹی سی USB تھی۔ سر، یہ رہی فائل، آپ کی دراز میں ہی تھی۔ سکندر بجلی کی سی تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور اویس کے ہاتھ سے فائل جھپٹ لی۔ اس کے چہرے پر فتح کا اعلان تھا۔ شکریہ اویس، اب سب دیکھیں گے سچ کیا۔ اس نے فائل میز پر شمٹ کے سامنے پیش کی۔ یہ ہے اصل منصوبہ جناب شمٹ، میری ٹیم کی 6 ماہ کی محنت۔ اور اب اس نے نورین کے لیپ ٹاپ کی طرف اشارہ کیا۔ اس چوری شدہ کام کو دیکھیں۔ ہرشمٹ نے سخت نظروں سے سکندر کو دیکھا۔ مسٹر خان، آپ کے رویے سے میں سخت مایوس ہوا ہوں، لیکن جب بات یہاں تک آ ہی گئی ہے تو ہم یہ ثبوت ضرور دیکھیں گے۔ اس نے فائل کو کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ 1 منٹ، نورین کی آواز نے سب کو روک دیا۔ سکندر طنزیہ ہنسا۔ کیوں؟ اب کیا بہانہ ہے؟ ڈر گئی کہ تمہارا جھوٹ پکڑا جائے گا؟ نورین نے اس کے طنز کو نظر انداز کیا۔ اس کی نظریں صرف ہرشمٹ پر تھیں۔ جناب ہرشمٹ، آپ یہ فائل ضرور کھولیں اور اس کا موازنہ میری پریزنٹیشن سے کریں، لیکن اس سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ جناب سکندر سے صرف ایک سوال پوچھیں۔ ہرشمٹ نے ابرو اچکائے۔ پوچھئے۔
نارین سکندر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، جناب سکندر، کیا آپ قسم کھا سکتے ہیں کہ جو پریزنٹیشن آج میں نے دی ہے وہ آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی؟ ایک لمحے کے لیے سکندر کا فاتحانہ چہرہ سپاٹ ہو گیا۔ اس رات کا وہ منظر یاد آیا جب اس نے اویس سے نورین کی فائل منگوا کر اپنے لیپ ٹاپ پر کھولی تھی۔ حیدر خان نے چونک کر اپنے بیٹے کو دیکھا۔ سکندر فوراً سنبھلا۔ یہ کیا احمقانہ سوال ہے؟ ظاہر ہے میں نے نہیں دیکھی، تو تمہاری چوری شدہ کاپی ہے۔ اچھا۔ نورین کے لبوں پر نقاب کے پیچھے ایک عجیب سی مسکراہٹ ابھری جسے صرف اس کی آنکھوں کی چمک نے ظاہر کیا۔ پھر ٹھیک ہے۔ اس نے اپنے حجاب کے اندرونی پاکٹ سے ایک چھوٹی سیاہ USB نکالی۔ جناب شمٹ، یہ نیلی فائل کھولنے کے بعد میری اس USB کو بھی دیکھیے گا۔ سکندر نے اس USB کو دیکھا اور اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس میں کیا ہے؟ حیدر خان نے پوچھا۔ اس میں، نورین نے سکون سے کہا، کل رات 2 بجے کی CCTV فوٹیج ہے جب اویس صاحب جناب سکندر کے حکم پر میرے کیبن سے میری پریزنٹیشن چرا رہے تھے۔ اگر کوئی سوئی بھی زمین پر گرتی تو اس کی آواز پورے کانفرنس روم میں سنی جا سکتی تھی۔ اویس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اس نے اس طرح سکندر کی طرف دیکھا جیسے کوئی ڈوبتا ہوا تنکے کو دیکھتا ہے، مگر سکندر خود گہرے پانیوں میں تھا۔ سکندر خان کا دماغ ایک لمحے کے لیے سن ہو گیا۔ فوٹیج کیسے؟ اس نے تو ID ہیڈ کو خود کہہ کر کیمرے بند کروائے تھے۔ جھوٹ! وہ اپنی پوری قوت سے چیخا۔ اس کی آواز میں غصے سے زیادہ کھوکھلا پن تھا۔ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، مجھے پھنسا رہی ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ نورین نے سکون سے سیاہ USB اپنی انگلیوں میں گھمائی۔ جناب شمٹ، سچ اور جھوٹ کا فیصلہ تو یہ USB چلانے پر ہی ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ وہ نیلی فائل ضرور دیکھیں۔ سکندر کی آنکھوں میں ایک لمحے کو وحشت دوڑی۔ نہیں، پہلے یہ فوٹیج چلاؤ، میں اس لڑکی کا جھوٹ ابھی پکڑنا چاہتا ہوں۔ کیوں جناب سکندر؟ نورین کے لہجے میں واضح طنز تھا۔ آپ کو اپنی ہی لائی ہوئی فائل سے ڈر لگ رہا ہے؟ آپ ہی تو کہہ رہے تھے کہ اصل منصوبہ اس میں ہے۔ حیدر خان جو اب تک صدمے میں تھے غصے سے کھڑے ہو گئے۔ ان کی نظریں اپنے بیٹے پر نہیں اویس پر جمی تھی۔ اویس، کیا یہ سچ کہہ رہی ہیں؟ کیا کل رات تم ان کے کیبن میں گئے تھے؟ اویس جو پہلے ہی پسینے میں شرابور تھا کانپنے لگا۔ سر وہ میں جناب سکندر نے میں نے کیا۔ سکندر دھاڑا، تمہیں ہمت کیسے ہوئی میرا نام لینے کی؟ تمہیں نوکری سے نکال دوں گا۔ نوکری تو تمہاری بھی خطرے میں ہے۔ سکندر حیدر حیات خان کی آواز میں ایسی گرج تھی کہ سکندر بھی سہم گیا۔ جرمن وفد کے سربراہ ہرشمٹ نے یہ سارا تماشا سرد مہری سے دیکھا۔ وہ مکمل طور پر سمجھ گیا تھا کہ کھیل کیا ہو رہا ہے۔ اس نے سکندر کے الزامات کو نظر انداز کیا اور نورین کو مخاطب کیا۔ مس نورین، آپ کیا چاہتی ہیں؟ نورین نے جواب دیا، جناب شمٹ، میں صرف سچ چاہتی ہوں۔ آپ براہ کرم پہلے جناب سکندر کی اصل فائل کھولیں اور اس کا موازنہ اس پریزنٹیشن سے کریں جو میں دے رہی تھی۔ ہرشمٹ نے نیلی فائل اٹھائی اور اس میں موجود USB نکال کر نورین کے لیپ ٹاپ کے ساتھ لگائی جو اب ہی اس کے ہاتھ میں تھا۔ فائل کھلی اور اس میں واقعی ایک پریزنٹیشن موجود تھی جس کا عنوان بھی منصوبہ انقا تھا۔ سکندر کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے رونق بحال ہوئی جب تک کہ ہرشمٹ نے سلائیڈز آگے بڑھانا شروع نہیں کی۔ وہ پریزنٹیشن واقعی سکندر کی ٹیم کا کام تھا۔ وہ قابل قبول تھی لیکن مکمل طور پر بے جان۔ اس میں وہی گھسے پٹے مارکیٹنگ کے طریقے تھے جو پچھلے 10 سال سے استعمال ہو رہے تھے۔ اس میں نورین کے منصوبے والی گہرائی، وہ تخلیقی سوچ، وہ جارحانہ مالیاتی ماڈل کچھ بھی نہیں تھا۔ ہرشمٹ نے چند سلائیڈز دیکھنے کے بعد لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ اس نے مایوسی سے سکندر کی طرف دیکھا۔ مسٹر خان، یہ منصوبہ اس کام کے قریب بھی نہیں ہے جو مس نورین ہمیں دکھا رہی ہیں۔ یہ بہت عامیانہ ہے۔ سکندر کو جیسے یقین ہی نہیں آیا۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے میری فائل سے ہی سب کچھ لیا تھا۔ میں نے آپ کی فائل سے کچھ نہیں لیا سر، نورین نے سکون سے کہا۔ لیکن آپ نے میری فائل ضرور چرائی تھی۔ وہ ہرشمٹ کی طرف مڑی۔ جناب سکندر نے جو فائل رات کو اویس صاحب سے منگوائی تھی وہ فائل ادھوری تھی۔ وہ ایک جال تھا جو میں نے بچھایا تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ آپ جیسا ذہین آدمی کسی نہ کسی طرح میرا کام سبوتاز کرنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ جال؟ یہ لفظ صرف سکندر کے لیے نہیں، حیدر خان کے لیے بھی حیران کن تھا۔ وہ اس نقاب پوش لڑکی کو دیکھتے رہ گئے جسے وہ ایک معصوم سہمی ہوئی دیہاتی سمجھ رہے تھے۔ وہ اتنی شاطر، اتنی دور اندیش ہو سکتی ہے؟ سکندر کا چہرہ جو پہلے غصے سے سرخ تھا اب ذلت اور ناقابل یقین صدمے سے سفید پڑ گیا۔ اس نے اس لڑکی کو کمزور سمجھا تھا، ایک آسان شکار، لیکن وہ تو ایک شکاری نکلی جس نے اس کے لیے جال بچھایا اور وہ سکندر خان سیدھا اس میں آ گرا۔ یہ جھوٹ ہے، وہ پھٹی پھٹی آواز میں چیخا۔ یہ سب اس کا منصوبہ تھا بابا، آپ دیکھ رہی ہیں کتنی خطرناک ہے۔ یہ آپ کو مجھ سے بدگمان کر رہی ہے، اس فوٹیج میں کچھ نہیں ہے، یہ سب جعلی ہے، خاموش ہو جاؤ۔ حیدر خان کی آواز میں ایسی گرج تھی کہ سکندر خان لفظی طور پر کانپ گیا۔ یہ وہ حیدر خان نہیں تھے جو اپنے بیٹے کی غلطیوں پر پردہ ڈالتے تھے، یہ خان امپائر کے مالک تھے جن کی ساکھ آج داؤ پر لگی تھی۔ حیدر خان اپنی کرسی سے اٹھے اور ان کے ہاتھ میز پر جمے ہوئے تھے۔
انہوں نے اپنے بیٹے کی طرف نہیں دیکھا. انہوں نے جرمن وفد کے سربراہ شمٹ کو مخاطب کیا. ان کی آواز شرمندگی سے بھری ہوئی تھی. جناب شمٹ، میں حیدر خان آج اپنے بیٹے کے اس شرمناک، غیر پیشہ ورانہ اور گھٹیا رویے پر آپ سے اور پوری خان امپائر کی طرف سے تہہ دل سے معافی مانگتا ہوں. پھر وہ نورین کی طرف مڑے. ان کی آنکھوں میں افسوس تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک باپ کا فخر بھی. اور نورین بیٹا، میں تم سے بھی معافی چاہتا ہوں کہ تمہیں اس ذلت سے گزرنا پڑا. میں شرمندہ ہوں کہ میرے اپنے بیٹے نے تمہیں دھوکہ دینے کی کوشش کی. سکندر نے آخری کوشش کی. بابا، آپ اس کی باتوں میں آ گئے. وہ جھوٹ. میں نے کہا خاموش ہو جاؤ. حیدر خان دھاڑے. ایک لفظ اور نہیں. اویس، تم ابھی اسی وقت میرے دفتر میں میرا انتظار کرو. تمہارا حساب بعد میں ہوگا. اور تم سکندر، اسی کرسی پر بیٹھو اور اپنی زبان بند رکھو، ورنہ اس کمرے سے دفع ہو جاؤ. سکندر خان کے لیے ذلت کا آخری قطرہ تھا. وہ اپنے باپ کے حکم پر اپنے جرمن کلائنٹس کے سامنے اور اس نقاب پوش لڑکی کے سامنے جیسے وہ تباہ کرنا چاہتا تھا، بے بسی سے اپنی کرسی پر گر گیا. اس کی آنکھوں میں آنسو اور غصے کا طوفان تھا. ہرشمٹ نے یہ سارا خاندانی ڈرامہ سرد مہری سے دیکھا. اس نے اپنی اینک واپس پہنی. حیدر صاحب، آپ کی معافی قبول کی. اس کی آواز میں پیشہ ورانہ سرد مہری لوٹ آئی تھی. لیکن سچ کہوں تو ہمارا وقت بہت قیمتی ہے. میں اس خاندانی سیاست یا ان جعلی فائلوں یا اس CCTV فوٹیج میں بالکل بھی دلچسپی نہیں رکھتا. اس نے اپنی تمام تر توجہ نورین پر مرکوز کر دی، جب بھی سکون سے کھڑی تھی. مس نورین، ہرشمٹ نے کہا، آپ کی قابلیت اس کمرے میں موجود سب پر عیاں ہو چکی ہے، لیکن آپ اپنی پریزنٹیشن کے سب سے اہم حصے پر تھیں. اس سے پہلے کہ یہ خلل ڈالا گیا، آپ اپنی تخلیقی مارکیٹنگ کی حکمت عملی کے بارے میں بتا رہی تھی. اس نے میز پر جھکتے ہوئے کہا، کیا ہم برائے مہربانی اصل کام پر واپس آ سکتے ہیں؟ مجھے وہ دکھائیے جو آپ کے پاس واقعی ہے. یہ نورین کی جیت تھی. اسے فوٹوز دکھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی. اسے اپنی بے گناہی ثابت نہیں کرنی پڑی تھی. اس کی قابلیت خود اس کا سب سے بڑا ثبوت بن گئی تھی. سکندر شکست خوردہ صرف دیکھ سکتا تھا. نورین نے گہرا سانس لیا. اس نے وہ سیاہ USB اور سکندر کی لائی ہوئی نیلی فائل دونوں کو میز کے ایک کونے میں رکھ دیا. یقیناً جناب شمٹ. اس نے اپنے لیپ ٹاپ کو اٹھایا اور وہ پریزنٹیشن جو میں نے اب تک دی ہے وہ صرف بنیادی خاکہ ہے. اصل منصوبہ، وہ تخلیقی خیالات جن پر میں پچھلے کئی دنوں سے کام کر رہی تھی، وہ تو اب شروع ہوں گے. نورین نے اپنے لیپ ٹاپ پر آخری سلائیڈ کھولی. اس کا عنوان تھا منصوبہ انقا، صرف تعمیر نہیں، تخلیق. کمرے میں مکمل خاموشی تھی. سکندر خان جو اپنی ہی بچھائی بساط پر شکست کھا چکا تھا، پتھر کا بت بنا بیٹھا تھا. حیدر خان کی نظریں فخر اور تجسس کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ نورین پر جمی تھی، جبکہ جرمن وفد اب مکمل طور پر اس نقاب پوش لڑکی کی گرفت میں تھا. جناب، نورین کی پراعتماد آواز گونجی. اب تک ہم نے صرف اعداد و شمار اور مالیاتی تخمینوں پر بات کی ہے، لیکن خان امپائر کا مستقبل صرف ان نمبروں پر نہیں بلکہ اس سوچ پر منحصر ہے جو ان نمبروں کو حقیقت میں بدلے گی. اس نے اپنی نئی مارکیٹنگ کی حکمت عملی پیش کرنا شروع کی جس پر وہ کئی دنوں سے رات دن کام کر رہی تھی. یہ وہ منصوبہ تھا جو اس نے سکندر کی چوری شدہ ادھوری فائل سے مکمل طور پر الگ رکھا تھا. ہماری موجودہ حکمت عملی پرانی ہو چکی ہے. ہم عمارتیں بیچتے ہیں لیکن ہم گھر کا تصور نہیں بیچ رہے. ہم دفاتر بناتے ہیں لیکن ہم مستقبل کے کام کی جگہ کا خیال پیش نہیں کر رہے. اس نے ترقیاتی کاموں کو اپنا موقف پیش کیا. آج کا سرمایہ کار اور گاہک، خاص طور پر بین الاقوامی گاہک، اس نے ہرشمٹ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ صرف اینٹ اور گارے میں سرمایہ کاری نہیں کرنا چاہتا، وہ پائیداری، ماحول دوستی اور معاشرتی ذمہ داری میں سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے. یہ وہ الفاظ تھے جو جرمن وفد سننا چاہتا تھا. میرا منصوبہ 3 ستونوں پر مبنی ہے اور اس نے وضاحت کی. پہلا، سبز تعمیر. ہمارے تمام نئے منصوبے نہ صرف ماحول دوست ہوں گے بلکہ وہ توانائی کی بچت بھی کریں گے، جس سے طویل المدتی میں گاہک کا بھی فائدہ ہوگا اور ہماری کمپنی کی بھی نیک نامی ہوگی. دوسرا، ٹیکنالوجی کی مینجمنٹ. ہم اپنے منصوبوں کو سمارٹ ہومز اور سمارٹ دفاتر کے طور پر پیش کریں گے. ایک ایسی ایپ جو رہائشیوں کو اپنی بجلی، پانی اور سیکیورٹی کو کنٹرول کرنے کی اجازت دے. یہ تخلیقی خیال ہماری کمپنی کو دوسروں سے ممتاز کرے گا. اور تیسرا اور سب سے اہم، معاشرتی شراکت. ہمارا ہر نیا منصوبہ قریبی کمیونٹی کے لیے ایک ترقیاتی پروگرام سے منسلک ہوگا، چاہے وہ اسکول ہو، پارک ہو یا صاف پانی کا پلانٹ. ہم صرف منافع نہیں کمائیں گے، ہم زندگیاں بہتر بنائیں گے. یہ نئے اور تخلیقی خیالات تھے. یہ وہ سوچ تھی جو خان امپائر میں اس سے پہلے کسی نے پیش نہیں کی تھی. بڑے باس حیدر خان کے چہرے پر جو تاثرات تھے وہ صرف فخر کے نہیں، وہ شدید حیرت کے تھے. انہیں سب بہت پسند آیا. وہ اس لڑکی کی ذہانت پر دنگ رہ گئے تھے جسے وہ صرف اپنے دوست کی بیٹی سمجھ کر لائے تھے، لیکن چھوٹے سر سکندر خان کو ان میں سے کوئی چیز پسند نہیں آ رہی تھی. اس کے نزدیک یہ سب فضول باتیں تھیں. اس کا چہرہ غصے اور حسد سے بگڑتا جا رہا تھا. ہر تعریف جو نورین کو مل رہی تھی وہ اس کے سینے پر ایک گھونسے کی طرح لگ رہی تھی. نورین نے جب پریزنٹیشن دی تو وہ مکمل طور پر اپنی گرفت میں تھی. اس کی زبان انتہائی شستہ اور رواں تھی. اس کا لہجہ پیشہ ورانہ اور اس کا اعتماد غیر متزلزل تھا.
وہ کمرے میں موجود ہر شخص کو متوجہ کر رہی تھی۔ جب اس نے اپنی بات مکمل کی تو چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر ہرشمٹ نے بولنا شروع کیا۔ مس نورین، اس نے سنجیدگی سے کہا، میں پچھلے 20 سالوں سے اس کاروبار میں ہوں۔ میں نے سینکڑوں پریزنٹیشنز دیکھی ہیں، لیکن جو ویژن آپ نے آج پیش کیا ہے وہ غیر معمولی ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا جنہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ نے نہ صرف ہمارے سوالات کا جواب دیا، ایک اور ڈیلیگیٹ بولا، بلکہ آپ نے ان سوالات کا بھی جواب دیا جو ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ ہمیں پوچھنے چاہیے۔ سکندر نے دیکھا کہ اس کا باپ حیدر خان اپنی کرسی پر سیدھا ہو گیا ہے۔ اس کا سینہ فخر سے پھول گیا ہے۔ ہرشمٹ کھڑا ہو گیا۔ حیدر صاحب، ہم اس منصوبے میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حیدر خان کو جیسے یقین نہ آیا۔ کیا آپ سنجیدہ ہیں؟ بالکل، ہرشمٹ مسکرایا۔ بلکہ ہم اس ڈیل کو فوری طور پر فائنل کرنا چاہتے ہیں، اس نئی مارکیٹنگ اسٹریٹجی کے ساتھ جو مس نورین نے پیش کی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ منصوبہ ہماری توقعات سے بھی زیادہ کامیاب ہوگا۔ یہ الفاظ ایک اعلان تھے۔ ڈیل فائنل ہو گئی تھی۔ ان بڑے بڑے لوگوں نے جو دوسرے ممالک سے آئے تھے صرف اس لڑکی کی پریزنٹیشن کی بنیاد پر کروڑوں کا معاہدہ کر لیا تھا۔ حیدر شاہ کی تو حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ کبھی نورین کو دیکھتے جو نقاب میں پر اعتماد کھڑی تھی، اور کبھی اپنے بیٹے کو جو ذلت سے نظریں جھکائے بیٹھا تھا۔ اس پر یقین ہی نہیں کر پا رہے تھے کہ یہ معجزہ کیسے ہو گیا۔ لیکن دوسری طرف سکندر خان بھی کچھ کم نہیں تھا۔ اس کا صدمہ حیدر خان کی حیرت سے مختلف تھا۔ یہ شکست کا صدمہ تھا۔ یہ اس حقیقت کا صدمہ تھا کہ جس لڑکی کو وہ پینڈو، لوزر اور انکانفیڈنٹ سمجھتا تھا، آج اس نے اس کی سلطنت میں کھڑے ہو کر اس کے باپ کے سامنے اس کے کلائنٹس کو چھین لیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ہرشمٹ نورین سے ہاتھ ملا رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ اس کا باپ حیدر خان نورین کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ رہا ہے۔ تالیاں بج رہی تھیں، سب خوش تھے سوائے اس کے۔ سکندر خان آہستہ سے اپنی کرسی سے اٹھا۔ اس کا چہرہ ہر قسم کے تاثرات سے عاری تھا جو اس کے اندر کے طوفان سے بالکل برعکس تھے۔ کسی نے اسے اٹھنے کی توجہ نہیں دی۔ سب کی نظروں کا مرکز نورین تھی۔ وہ خاموشی سے مڑا اور کانفرنس روم کے دروازے کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ جب وہ دروازے کے بالکل قریب پہنچا تو ایک لمحے کے لیے رکا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ اس کی نظریں ہجوم کو چیرتی سیدھی نورین پر پڑی جو اس وقت معاہدے کے کاغذات دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی نورین نے اس کی نظروں کی تپش محسوس کی تو اس نے سر اٹھایا۔ دونوں کی نظریں ٹکرائیں۔ سکندر خان کے لبوں پر مسکراہٹ نہیں تھی، اس کی آنکھوں میں غصہ بھی تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سرد وعدہ تھا۔ وہ اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے نورین نے یہ ڈیل جیتی نہیں بلکہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی جنگ کا اعلان کیا ہو، اور اس جنگ کا پہلا وار اب سکندر خان کرے گا۔